السلام علیکم۔ میں حاضر ہوں فروہ خالد کے ناول میں تیری جوگن کے ساتھ۔ ناول کا آغاز کرنے سے پہلے ایک اچھی سی بات شیئر کرتے چلے۔ اپنی دوستیاں اور تعلق بے غرض لوگوں کے ساتھ بنائیے، کیونکہ غرض والے اپنی غرض کے بعد کسی کے نہیں ہوتے۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے، جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی جا کر سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ایپیسوڈ سب سے پہلے آپ حاصل کر سکیں۔ جی تو ناول شروع کرتے ہیں۔ میں تیری جوگن، از قلم فروہ خالد، قسط نمبر 5۔ آپ نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی ہے مسٹر فہمان کبیر خان۔ مجھے اسی کی وضاحت چاہیے۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے بد کرداری کا سرٹیفکیٹ دینے والے، جو خود ہر رات ایک الگ عورت کے ساتھ پائے جاتے ہیں؟ محمل اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ پائی تھی، جبکہ اس کی بات پر فہمان کے چہرے پر ابھر آنے والے تاثر اتنے خطرناک تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا، جو دیکھ محمل سہم گئی تھی۔ کس عورت کے ساتھ دیکھا ہے آپ نے مجھے مس محمل؟ فہمان اس کے سامنے رکھے ٹیبل پر آن بیٹھتا، اس کی آنکھوں میں اپنی وحشت ناک آنکھیں گاڑے بولا تھا۔ محمل صوفے کی پشت پر سے جا لگی تھی۔ وہ سنگل صوفے پر بیٹھی تھی۔ اگر وہ یہاں سے اٹھنے کی کوشش کرتی تھی، فہمان اس سے ٹکرا جاتی، اس لیے وہ پوری طرح اس کے حصار میں قید اس وقت کوئی سہمی چڑیا ہی لگ رہی تھی۔ فہمان نے سگریٹ سلگائی، محمل کے زد پڑتے چہرے کو دیکھا تھا۔ محمل قریشی خوف زدہ ہو رہی ہے مجھ سے؟ فہمان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سہمے زد چہرے کو چھونا چاہا تھا، جب محمل نے اپنا چہرہ مزید پیچھے کر لیا تھا۔ محمل قریشی کسی سے نہیں ڈرتی۔ ڈر تو تم گئے ہو مجھ سے، اس لیے مجھے بلیک میل کر کے یہاں بلایا ہے، مجھے میری جاب سے نکلوا دیا ہے، رات کی تاریکی میں میرے گھر آ کر مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی تاکہ میں تمہاری اصلیت لوگوں کے سامنے لانا چھوڑ دوں۔ اتنا ہی ڈر لگ رہا تھا مجھ سے تو مجھے سیدھے طریقے سے بتا دیتے نا۔ محمل اس کے سامنے اپنا خوف ظاہر کر کے اسے مزید شیر نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر فہمان کبیر خان اپنا قہقہہ نہیں روک پایا تھا۔ محمل اس کے قہقہے پر ساکت سی اسے دیکھے گئی تھی۔ ہنستے ہوئے اس کی آنکھیں کی اداسی کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ اس کی پیشانی کا تل بھی اسی لمحے اداس سا ہوا تھا۔ فہمان کبیر خان اپنے رب کے بعد صرف اپنے آپ سے ڈرتا ہے۔ محمل قریشی، زیادہ غلط فہمیاں پالے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم امپورٹنٹ نہیں ہو میرے لیے۔ ہاں، بس تم میرے سب سے بڑے دشمن کی گرل فرینڈ ہو، یہی شے بس برداشت نہیں ہو رہی۔ کیا تم میری گرل فرینڈ بن سکتی ہو؟ تبریز عالم سے زیادہ عیش کرواؤں گا، مایوسی نہیں ہوگی میرے پاس آ کر۔ فہمان کے الفاظ سن کر محمل کو لگا تھا کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ یور ماؤتھ۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے بارے میں اتنی گھٹیا بات کرنے کی؟ میں کسی کی گرل فرینڈ نہیں ہوں۔ میں اور تبریز عالم جلد ہی شادی کرنے والے ہیں۔ تم جیسا گھٹیا اور نیچ انسان مجھے ڈیزرو نہیں کرتا، جس کے لیے عورت ذات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جنہیں وہ صرف استعمال کر کے پھینکنا جانتا ہے۔ محمل غصے سے بھرتی زخمی شیرنی بنی فہمان کی جانب جھکتی، اس کا گریبان اپنی مٹھیوں میں دبوچتی زور سے چلائی تھی، جبکہ بنا اس سے اپنا گریبان آزاد کروائے فہمان بڑے سکون سے اس کا یہ چیخنا چلانا ملاحظہ کر رہا تھا۔ مجھے کسی بات کی وضاحت دے رہی ہیں آپ مس محمل؟ کیا میں اتنا اہم ہوں آپ کے لیے؟ میری باتوں نے اتنا ہرٹ کیا ہے آپ کو کہ آپ یوں صفائیاں دینے لگ گئی ہیں؟ فہمان کی آنکھیں اسی لمحے مسکرائی تھیں۔ محمل کا دل چاہا تھا اس کی ان خوبصورت آنکھوں کو نوچ لے۔ ویسے میری بن سکتی ہیں آپ، کچھ ٹائم کے لیے ہی صحیح، مگر زندگی سیٹ کر دوں گا آپ کی۔ کافی خوبصورت ہے آپ۔ تبریز عالم کے پاس اتنی خوبصورت شے نہیں جانی چاہیے۔ آج تک ہر شے
اس سے چھینتا آیا ہوں۔ آئی پرومس آپ کو بھی چھین لوں گا۔ فہمان نے سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑتے محمل کو مزید جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ بہت اچھی مہک ہے آپ کی۔ محمل جو اس کا گریباں سختی سے تھامے اسے مزید کچھ کہنے والی تھی، فہمان کے یوں قریب ہو کر اس کی خوشبو لینے پر وہ اس کا کالر آزاد کرتی کوسوں فاصلے پر ہوئی تھی، جبکہ اس کی اس بے اختیار حرکت پر فہمان ایک بار پھر ہنس دیا تھا۔ محمل جو ہمیشہ اس کے انٹرویوز اور پریس کانفرنس سنتی آئی تھی، آج پہلی بار اسے یوں کھل کر ہنستے دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ مسکراتا ہوا بہت پیارا لگتا تھا، مگر اسے 100% یقین ہو چکا تھا کہ شخص صرف ظاہری طور پر ہی پیارا تھا، دل کا انتہائی برا اور گرا ہوا انسان تھا۔ مجھے تم جیسے انسان کے قریب اب ایک سیکنڈ بھی نہیں رہنا، ہٹو میرے آگے سے۔ محمل مٹھیاں بھینچے بہت مشکل سے یہ الفاظ ادا کر پائی تھی۔ اس کو اس وقت اتنا شدید غصہ آ رہا تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس شخص کا منہ نوچ لے۔ وہ اس کے منہ سے نکلی ہر بات کو اپنی مرضی کے معنوں میں تبدیل کر رہا تھا۔ اس شخص سے باتوں میں جیتنا ناممکن تھا۔ میں آپ کو اپنے پاس رکھ بھی نہیں رہا، ویسے بھی آج رات تو آپ کو تبریز عالم کے پاس جانا ہے نا؟ فہمان اٹھتے اٹھتے بھی اس پر وار کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ محمل جو اسے اتنی آسانی سے ہٹتے دیکھ شکر کا کلمہ پڑھتی وہاں سے اٹھ رہی تھی، فہمان کی اب دوبارہ کی جانے والی بکواس برداشت نہیں کر پائی تھی۔ وہ فہمان کا کندھا دبوچ کر اسے اپنے سامنے کرتی ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کرنے ہی والی تھی، جب فہمان نے اس کا وہی ہاتھ تھام کر اس کی کمر پر مروڑتے اسے اپنے مقابل کیا تھا۔ یہ غلطی مت کرنا محمود قریشی، اس کا بھگتان ساری زندگی بھگتتی رہو گی، تو بھی پورا نہیں کر پاؤ گی۔ اپنے گریباں تک پہنچنے دیا ہے، اسے اپنی خوش قسمتی مانو، اور میں نے جو بھی باتیں کہی ہیں تبریز عالم کے حوالے سے اس پر غور کرنا، کیونکہ فہمان کبیر خان کبھی بلا وجہ کچھ نہیں بولتا۔ اور ایک اہم بات، کس کس لڑکی نے میرے ساتھ راتیں گزاری ہیں، اگلی بار ان کی لسٹ بھی اپنے ساتھ لے کر آنا۔ میری یادداشت کمزور ہے اس معاملے میں کافی، کوئی ایک لڑکی بھی دماغ میں نہیں آ رہی۔ فہمان اس کی کلائی سختی سے کمر پر موڑے اس کے لگائے ایک ایک الزام کا اپنے انداز میں جواب دیتا، اس کے غصے سے پھولے گالوں پر آخر میں مسکرا کر چٹکی کاٹتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ محمل اس کے لفظوں میں اس بری طرح کھوئی ہوئی تھی کہ اس کی حرکت پر اس لمحے کوئی ری ایکشن ہی نہیں دے پائی تھی۔ اس کے الفاظ محمل کو عجیب سے احساس سے دوچار کر رہے تھے۔ اماں جان، اٹھا کر لے جائیں یہ جوڑا، ورنہ آگ لگا دوں گی میں اسے۔ مجھے ان حویلی والوں کی یہ بھیک نہیں چاہیے۔ لے جائیں یہ سارے زیورات یہاں سے، اور بتا دیں اس شاہپیر سلطان کو کہ میں اس کا کوئی پسندیدہ کھلونا نہیں ہوں جسے وہ جب دل چاہے گا خرید لے گا۔ میں اناویہ اکبر ہوں جو کبھی کسی پر بوجھ نہیں بنے گی اور نہ ہی کوئی سمجھوتا کرے گی۔ اناویہ نے اپنے کمرے میں بھرے اس سارے سامان کو ناگواریت سے دیکھا تھا جو شاہپیر سلطان کی طرف سے نکاح کے شگن کے طور پر بھجوایا گیا تھا۔ وہ محبت کرتا ہے تم سے، پورے خاندان سے لڑ کر تم سے شادی کر رہا ہے۔ تم ایسا مت کرو خرم، صدا کی نرم مزاج نبیلہ بیگم نے اس کے بپھرے انداز پر سمجھانا چاہا تھا۔ اماں جان، آپ جانتی بھی ہیں کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ 8 سال چھوٹا ہے مجھ سے۔ آپ چاہتی ہیں میں اپنے سے اتنے چھوٹے لڑکے سے شادی کر لوں، صرف اس لیے کیونکہ وہ ایک ضدی اور اپنی من ماننے والا اس خاندان کا اکلوتا چشم و چراغ ہے جس کی بات کو ٹالا بھی نہیں جا سکتا۔ ناویہ اس وقت اتنے غصے میں تھی کہ اس نے بیڈ پر رکھا نقاب کا جوڑا اٹھا کر دور اچھالا تھا، جو سیدھا وہاں داخل ہوتے محبوب بیگم کے پیروں میں جا گرا تھا۔ اناویہ، وہ وہیں کھڑے ہو کر اتنے زور سے دھاڑی تھی کہ ان کے وہاں اچانک آتا دیکھ گھبرا کر ان کے قریب آتی نبیلہ بیگم کانپ گئی تھی، مگر اناویہ اپنی جگہ پر ہی سر جھکائے کھڑی رہی تھی، مدھم رنگ کے کپڑے پہنے بڑے سے دوپٹے سے اپنے نازک وجود کو چھپائے وہ ہونٹ کاٹتی اور انگلیاں سختی سے مروڑتی وہ اس وقت شدید اضطراب اور بے بسی کا شکار لگ رہی تھی۔
سفید دوپٹے کے حالے میں اس کی اجلی رنگت اور تیکھے پرکشش نقوش سادگی میں بھی قابل تعریف تھے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی ہمارے شہویر کے نام کے جوڑے کے ساتھ یہ سلوک کرو؟ مہروز بیگم کا چہرہ غصے کی شدت سے لال ہو چکا تھا۔ مجھے شہباز سلطان سے شادی نہیں کرنی، میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اناویہ اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ جوڑ کیا، تمہاری تو اوقات بھی نہیں ہے میرے پوتے کے سامنے جانے کی بھی۔ مگر میں راضی ہوئی ہوں نا، صرف اپنے لاڈلے کی خوشی کی خاطر، تو اب تمہیں بھی ہونا پڑے گا۔ ویسے بھی بہت جلد شوق اتر جاتا ہے اس کا، یہ بھی کچھ مہینوں میں پورا ہو جائے گا، پھر پڑی رہنا اسی کمرے میں۔ مہروز بیگم کی بات پر اناویہ نے تڑپ کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ ان کی بات کے ساتھ ہی ان کے تصور کے پردے پر شہباز سلطان کا وجیح خوبرو چہرہ پوری تابناکی کے ساتھ جگمگایا تھا، جس سے اسے اس وقت پہلے سے بھی کہیں زیادہ نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی، آپ لوگ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اناویہ ان کی روح چھلنی کرتے لفظوں کے باوجود ان کے سامنے کوئی گستاخی نہیں کر پائی تھی۔ وہ اپنے گلے میں پھنستے آنسوؤں کے گلے کو اندر دھکیلتی بڑی مشکل احتجاج کر پائی تھی۔ وہ جانتی تھی اب اس کی ایک نہیں سنی جائے گی۔ وہ اس حویلی میں اگر کسی کے سامنے بولتی تھی، لڑتی جھگڑتی تھی، تو وہ صرف اور صرف شہباز سلطان تھا۔ اس کے علاوہ وہ کسی کے سامنے آواز بھی نہیں نکالتی تھی، جبکہ باقی سب حویلی والے شہبیر کے کہے کے آگے کچھ نہیں بولتے تھے، چاہے وہ غلط ہوتا یا صحیح۔ اگر شہباز سلطان کہہ چکا تھا کہ اسے اناویہ اکبر سے نکاح کرنا تھا، تو اب حویلی کا ہر فرد اسی بات کے حق میں ہو چکا تھا۔ تو تم خون خرابہ چاہتی ہو، تم میرے شہبیر کو نقصان پہنچانا چاہتی ہو۔ مہروز بیگم کی آنکھوں میں اناویہ کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، اناویہ سر جھکائے دھیرے سے منمنائی تھی۔ بے بسی کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ بہت غلط کر رہے ہو تم شہباز سلطان، کبھی معاف نہیں کروں گی اس کے لیے تمہیں۔ دل ہی دل میں شہباز سے مخاطب تھی۔ اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا تھا، کیونکہ مہروز بیگم کے اسے ایک سوال کے بعد اس کے پاس انکار کرنے کا کوئی جواب ہی نہیں بنتا تھا۔ مہروز بیگم وہاں سے جا چکی تھیں، جبکہ اناویہ وہیں بیڈ پر گرتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ایک جانب خاموش کھڑی نبیلہ بیگم نے بھیگتی آنکھوں کے ساتھ بے بسی سے اسے دیکھا تھا، جو یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اس شادی سے انکار کر کے وہ اپنی تکلیفوں میں مزید اضافہ کر رہی ہے۔ جب اسی لمحے اناویہ کا بیڈ سائڈ پر پڑا موبائل بج اٹھا تھا۔ اناویہ نے بھیگتے چہرے کے ساتھ موبائل کی جانب دیکھا تھا، جیسے وہ جانتی ہو اس وقت کس کی کال ہو سکتی ہے۔ اس نے جلدی سے کال اٹینڈ کرتے موبائل کان سے لگایا تھا۔ دوسری جانب سے جو بات اسے کہی گئی تھی وہ سن کر اناویہ کی آنکھوں میں ایک امید سی پیدا ہوئی تھی، جیسے کسی مرتے ہوئے کے اندر زندگی کی امید جگا دی گئی ہو۔ مجھے ان سب کی وائسز سننی ہے، باری باری سب کے پرسنل نمبرز ڈائل کر کے سپیکر پر ڈالو۔ خرم ویسے ہی بیٹھے آنکھیں موندے بولی تھی۔ اس کی بات پر اس کے گارڈز نے اس بات میں سر ہلاتے موبائل اٹھا کر نمبر ڈائل کرنا چاہا تھا، جب اسی لمحے اس کے مخصوص رنگ ٹون بج اٹھی تھی۔ کس کی کال ہے؟ فون سپیکر پر کرو۔ خرم نے اب بھی آنکھیں نہیں کھولی تھی، جبکہ اس کے خاص آدمی خرم اور ایک جانب سر جھکائے کھڑی اس کی پرسنل اسسٹنٹ صبا بھی خاموشی سے اس کی یہ حالت دیکھ رہی تھی۔ کل سے ان کے باہر سے کومل کی طرح نازک مگر اندر سے بے حد کرخت ان کی باس نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا، نہ وہ پوری رات ٹھیک سے سو پائی تھی۔ وہ کل سے اب تک ایک ہی بات پر فوکس کیے ہوئے تھی کہ اسے پارٹی میں آئے تمام افراد کے بارے میں جاننا تھا۔ خرم نے اس کے آرڈر پر انجان نمبر ہونے کے باوجود خاموشی سے یس کا بٹن پریس کر دیا تھا، جب دوسری جانب سے سلام کرتے بات کا آغاز کیا گیا تھا۔ وہی بھاری دلکش لہجہ، مگر رات کی طرح اس وقت بھی اپنے اندر حد درجہ سرد پن
سمیٹے ہوئے۔ خرم آنکھیں کھولتے جھٹکے سے اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ اس نے فوراً خرم کے ہاتھ سے موبائل چھینا تھا اور ان دونوں کو وہاں سے باہر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اس کا اپنے لوگوں پر ایک خاص رعب تھا جسے وہ اس شخص کی وجہ سے ختم ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کیسی ہو خرم شیخ؟ لگتا ہے میری ایک ملاقات نے ہی تمہیں میرا اتنا دیوانہ بنا دیا ہے کہ دن رات کا فرق بھلائے تم صرف میری تلاش میں خود کو وقف کیے ہوئے ہو۔ ہمارے لیے اتنی بے قدری مت دکھائیں میڈم، کہیں ایسا نہ ہو ہم دوبارہ آپ کے پاس آنے پر مجبور ہو جائیں۔ وہ شخص طنزیہ لہجے میں بولتا خرم کے تن بدن میں شعلے بھڑکا گیا تھا۔ تم جیسے گیدڑ چھپ کر ہی وار کر سکتی ہیں۔ تم میں نہ تو اتنی ہمت ہے نہ ہی مردانگی کہ خرم شیخ کے سامنے آ سکو، مگر اس خوش فہمی میں کبھی مت رہنا کہ خرم شیخ تمہیں چھوڑ دے گی۔ تمہارے قریب آ کر میرے قریب آ کر مجھے چھو کر جو جرم تم نے کیا ہے اس کی وہ سزا دوں گی کہ ساری زندگی منہ چھپاتے پھرو گے۔ تمہیں اور تمہارے خاندان کو برباد کر دوں گی۔ ابھی تک خرم شیخ کی پاور سے واقف نہیں ہو۔ خرم کا خون کھول رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خون کے اندر سے اسے کھینچ کر باہر نکال لائے، جبکہ اس کی دھمکیاں سن کر دوسری جانب سے قہقہا گونجا تھا جو سراسر اس کا مذاق اڑاتا ہوا تھا۔